نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ وقال تعالی: وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ پرسوں پہلا روزہ ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے خاص انعام ہے۔ یہ خاص انعام اس حوالے سے بھی ہے کہ اس مبارک مہینے میں کتاب مقدس قرآن حکیم انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13-14 سال مسلسل جدوجہد اور کوشش سے ایک جماعت اور امت تشکیل دی، اور پھر اس جماعت نے اسی مبارک مہینے میں غزوہ بدر کی صورت میں دشمن طاقتوں اور قوتوں کو شکست دی۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوئی، جس میں مکے کی سیاسی طاقت توڑ کر ختم کر دی گئی۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا۔ اسی مبارک مہینے میں اس جماعت نے، اس امت مسلمہ نے، صحابہ کی اس اولو العزم قوت نے مکہ مکرمہ فتح کر کے دین کی تکمیل کی، جس پر اللہ نے فرما دیا کہ اب دین مکمل ہو گیا۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی عظیم الشان سیرت کے اہم ترین واقعات اس ماہ مبارک کے اندر سر انجام پائے ہیں۔ اس حوالے سے اس مبارک مہینے کا بڑا اہم کردار یہی ہے کہ یہ جماعت تشکیل دیتا ہے۔ افراد کی انفرادی خواہشات، حیوانی تقاضے، منفی سوچ اور افکار، غلط طریقہ کار، اس سے نجات دلانے کا مہینہ ہے، اور اللہ کے ساتھ سچے ربط اور تعلق کے ذریعے سے ایک سچا خدا پرست اور انسان دوست فرد بھی تیار ہوتا ہے، اور ان افراد کی مجموعے اور جماعتی طاقت اور قوت سے سچی جماعت بھی تیار ہوتی ہے۔
جماعت کا تیار ہونا کسی بھی قوم کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ ایک سچی جماعت اول سے آخر تک انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرتی ہے۔ انسانی ترقی میں جماعت کا کردار بہت اہم ہے۔ افراد انفرادی طور پر وہ کام نہیں کر سکتے جو جماعت اجتماعی طور پر کردار ادا کرتی ہے۔ رمضان المبارک میں انسانی ہدایت کا جو نسخہ اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنا شروع کیا اور بینات من الہدیٰ اور ہدایت کے واضح دلائل پیش کیے، حق و باطل میں فرقان کا طریقہ کار متعین کیا، اس نے انسانی معاشروں کے لیے ایک نمونے کا کردار ادا کیا ہے۔ اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اللہ پاک نے قرآن حکیم کے نزول کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں کیا ہے، اور پھر فرمایا ہے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم ھدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی دینے والی ہے، راستہ دکھاتی ہے، اور جو اس راستے پر چلے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ وبینات من الہدیٰ، اس ہدایت کے بھی بڑے واضح اور دو ٹوک اور عمدہ نمونے، دلائل وہ بھی ہم نے واضح کیے ہیں، اور فرقان بھی ہم نے دی ہے۔ تو تین باتیں بیان فرمائی ہیں، انسانیت کے لیے ہدایت، پھر ہدایت میں سے بینات، اور پھر فرقان، کہ حق و باطل میں تفریق ہو جائے۔ اگر اس آیت کے تناظر میں دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تینوں وہ مواقع جو رمضان المبارک سے تعلق رکھتے ہیں گویا کہ ان کا تذکرہ ہو گیا۔ قرآن کا نزول ھدی للناس تھا، تو مکہ مکرمہ میں کتاب مقدس قرآن حکیم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا تو آپ نے انسانی ہدایت کا صحیح طریقہ کار اختیار کیا، اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ظالم متکبر انسان دشمن تھے ان کے خلاف انذار سے آغاز کیا، اور تقریباً 13-14 سال ھدی للناس انسانیت کی ہدایت کا پروگرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھا، جماعت تیار کی، اور پھر اس ہدایت کی واضح اور بین دلیل اور معجزہ شواہد میں سے اہم ترین شاہد کہ یہ ہدایت واقعی کامیابی دیتی ہے، اس کی کامیابی کا نمونہ غزوہ بدر ہے، بینات من الہدیٰ، اس ہدایت کی واضح دلیل کہ اس پروگرام پر جو جماعت تیار ہوئی، قرآن حکیم کی اخلاقیات، قرآن حکیم کے عقائد، قرآن حکیم کی سیاسیات، قرآن حکیم کی معاشی اقدار، عدل و انصاف کی سوچ، اس پر جو جماعت تیار ہوئی، اس جماعت نے آ کر کل انسانیت کے سامنے ایک واضح دلیل پیش کی کہ کیسے ایک تربیت یافتہ جماعت نے انسانیت دشمن جماعت کو ٹھیک 14-15 سال بعد بدر کے مقام پر شکست دی۔ یہ فرقان کی سب سے پہلی دلیل تھی، اور اس فرقان کی تکمیل جو ہے
فتح مکہ کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ تو تینوں کا تذکرہ کر کے بالکل مکمل طور پر حق باطل سے الگ ہو گیا، باطل کو ختم کر دیا گیا جزیرۃ العرب سے، اور پورے حجاز جزیرۃ العرب پر دین حق کا غلبہ اور اس کی تکمیل جو تمام انسانیت کو نظر آتی ہے، تمام جماعتوں کو شکست دے کر، احزاب کو شکست دے کر مکہ فتح کر لیا گیا۔ تو گویا کہ یہ تین بنیادی کام ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ تین کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بنیادی تقاضا ہے۔ اس مہینے کے تینوں عشروں میں یہ تین کام ہونے چاہیے، جس کے ذریعے سے انسان کامیابی کے مراحل طے کرے، اور جو غفلت کے گناہ جو انسانی زندگی کے لیے خطرات پیدا کرنے والے امور ہیں، ان سے وہ پاک صاف ہو کر مغفرت کا مستحق بن جائے، اللہ سے سچا تعلق قائم ہو جائے۔ گویا کہ انسانی ہدایت کے پروگرام پر ایک جماعت پہلے 10 دنوں میں اتنی تربیت یافتہ ہو جائے کہ اگلے 10 دنوں میں وہ بدر کا معرکہ سر کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرے، اور اگلے 10 دنوں میں اس کا شعور اتنا بلند ہو جائے کہ وہ واضح دلیل کے طور پر بینات من الہدیٰ کی صورت میں انسانیت کے لیے ایک نمونہ اور معیار بنے، اور آخری عشرے میں جنت اور جہنم کے حوالے سے، جہنم کے نظام سے چھٹکارا اور جنت کے استحقاق، دنیا کو جنت بنانے کے استحقاق کو حاصل کر لے۔ دونوں کے درمیان واضح فرق اس کے اندر پیدا ہو جائے، فرقان ہو جائے، ایک جنتی معاشرہ ہے اور ایک جہنمی معاشرہ ہے۔ دونوں معاشروں کے درمیان تفریق اس کے افکار میں، اس کے خیالات میں، اس کے اعمال میں، اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں۔ ایسی امت اور ایسی جماعت کا تیار ہونا وہ اس رمضان المبارک کے مہینے کی بنیادی خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی اور 40 سالہ قبل از نبوت کی زندگی جو کمالات سے بھرپور ہے، جس نے انسانیت کے لیے سیرت کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے تو پھر اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کے انوارات الہیہ کے نزول کے اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اور وہ اپنے اندر تربیت و تزکیہ، تعلیم اور عقل و شعور اور جد و جہد کا بلند عزم اور ارادہ اس میں منتقل ہو جائے، جو صحابہ اکرام کے قلوب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل کیا۔ یہ وہ بنیادی کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو جماعت تیار کی، اس کے بنیادی فرائض کیا ہے؟ اس نے جو یہ فرقان فتح مکہ کی صورت میں حاصل کیا، اس کے بنیادی فرائض ایک دوسری آیت میں بیان کر دیا اللہ پاک۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ تم میں ایک ایسی باشعور، فہم و بصیرت، اعلیٰ عقل رکھنے والی، سمجھدار، فقہی خصوصیات کے حامل، سیاسی شعور اور معاشی شعور رکھنے والی جماعت تیار ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں بھی جس میں رمضان کے مہینے کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اس میں بھی کہا لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، اور یہاں بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور تقریباً ہر اہم موقع پر اللہ پاک نے اتقوا اللہ کا حکم دیا ہے۔ تو تقویٰ کی تعریف حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان صحیح اور غلط، عدل اور ظلم، حق اور باطل، نیکی اور بدی کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کر لے، اس کے اندر یہ عقل پیدا ہو جائے، شعور پیدا ہو جائے کہ کیا بات واقعی حق ہے، اللہ کو مطلوب ہے، انسانیت کے فائدے کی ہے، عقلاً شرعاً اور نقلاً اس کا حق ہونا اس پر واضح ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہو تو حق اور آدمی اسے باطل سمجھنے لگ جائے۔ حق کو حق کے طور پر سمجھنا، اور جو باطل ہے حقیقت میں اس کے باطل ہونے کو سمجھ جائے، فرق کر لے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ عدل ہے، یہ ظلم ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے۔ یہ فرق اور امتیاز پیدا کر لینا، یہ تقویٰ کے مفہوم کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ پھر دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جو حق ہے اس کو غالب کرنے اور جو باطل ہے اسے مٹانے کے لیے کردار ادا کرے۔ صرف معلومات لے لینا کافی نہیں ہے کہ جی یہ نیکی ہے، نیکی کا علم حاصل ہو گیا۔ تقویٰ کی لازمی شرط یہ بھی ہے کہ جو حق آپ کو سمجھ آ گیا، جو عدل ہے، جو سچائی ہے، جو نیکی ہے، اس کو انسانیت میں غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرے، اور جسے آپ نے باطل کے طور پر سمجھ لیا اس کے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ اگر اس سے بچنا نہیں ہے، اگر اس سے پرہیز نہیں کرتا تو محض علم تو کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتا۔ کتاب پڑھ لینے سے، کتابی علم سے نہ تجارت ہوتی ہے، نہ زراعت ہوتی ہے، نہ دنیا کا اور کوئی کام ہوتا ہے۔ علم پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ جس چیز کو آپ نے حق سمجھ لیا، ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، پھر تو کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ اور جسے غلط سمجھا اس کو کیا ہے؟ اس کی نفی کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، اس کے خلاف مزاحمت کرنا، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور تیسری بات حضرت پیران پیر یہ فرماتے ہیں، تقویٰ کی تعریف میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ حق و باطل میں تفریق اور اس کے لیے عملی جدوجہد وہ صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے ڈر سے ہو، کسی دنیاوی مفاد اور لالچ کے ساتھ یہ نہ ہو۔ دنیا ملتی ہے یا ملے، نہیں ملتی نہ ملے، دنیا میں مصیبت آئے یا نہ آئے اسے آزمایا جائے بلاؤں اور مصیبتوں سے، تو وہ اپنی جگہ پر ڈٹا رہے کہ جس کو حق سمجھا ہے حق پر قائم رہے، اور جسے باطل سمجھا ہے اس کا مقابلہ کرے۔ یہ تقویٰ کی تعریف۔ اب ایسی متقی جماعت بنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تمہارے اندر ایک ایسی عقل و شعور رکھنے والی متقی جماعت تیار ہو، اور وہ ایسی جماعت ہو کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہو، آپس میں افتراق و انتشار نہ ہو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا۔ امت وہ ہوتی ہے
جماعت وہ ہوتی ہے۔ مفسرین امت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے جماعتن، جماعت کا تیار ہونا، پارٹی کا بننا ہے، حزب اللہ کا وجود، اللہ کی جماعت، وہ تم میں سے ایک پیدا ہو، وہ خیر کی دعوت دے، یدعون الی الخیر۔ اس امت کا، اس جماعت کا فریضہ بیان کیا سب سے پہلے، دعوت الی الخیر۔ نمبر 2، یأمرون بالمعروف، معروفات کا حکم دے، جو نیکیاں ہیں ان کا حکم دے، اس کا نظام بنائے، اور وینہون عن المنکر، اور منکرات اور جو غلط کام سمجھ چکے ہیں آپ، اس سے لوگوں کو روکے۔ اب اس جماعت کے لیے جو یہ 3 کام کرے گی، یدعون الی الخیر ہے، یأمرون بالمعروف ہے، وینہون عن المنکر ہے، تو اللہ پاک نے کہا اولئک ھم المفلحون، یہی وہ جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی ہے، جس کے لیے بقا ہے، اس دنیا میں بھی وہ باقی رہتی ہے، دنیا سے چلی بھی جائے اس کا نام زندہ رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے بقا ہے، کیونکہ اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا ہے، اور جو جنت میں داخل ہو گیا وہ امر ہو گیا، جو جہنم میں گیا وہ تو عذاب میں مبتلا ہے ہمیشہ ہمیشہ، فلاح اور بقا اس کے لیے۔ اب یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں چند الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ لفظ امت کا کیا مطلب ہے؟ دعوت کسے کہتے ہیں؟ خیر کیا ہے؟ امر بالمعروف کیا ہے؟ اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ جب تک ان کے اصل مفاہیم اور ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں بہت ساری وہ غلطیاں سر انجام دیں گے جو آج مسلمان معاشروں میں انتشار کی حالت اور خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آیت تو سب پڑھتے ہیں، اور آج کل تو اس آیت کا بہت ہی سیاسی مذہبی رہنما بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، تو اس موقع پر ضروری ہے کہ اس کا ٹھیک ٹھیک مطلب تو سمجھ میں آئے۔ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا بنیادی طور پر ہمارے سامنے سوچ اور نظریہ واضح ہوتا ہے؟ اور 1400 سال سے صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، اور بالخصوص اس بر عظیم پاک و ہند میں جدوجہد آزادی کی جنگ لڑنے والے علماء حق اور سچے رہنماؤں نے جو راستہ اختیار کیا، ان کی تعلیمات کے تناظر میں اس آیت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جب تک ہم سیرت نبوی، صحابہ کرام اور علماء حق کی جدوجہد کے تناظر میں اس آیت کو نہیں سمجھیں گے تو سیاسی نعرے کے طور پر آج کل جماعتیں الفاظ سے کھیلتی ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتی ہیں، اپنے مقاصد کے لیے، غلط مقاصد کے لیے استعمال میں لاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ تم مسلمانوں میں ایک پارٹی ہونی چاہیے، منکم، تم میں سے، امہ، ایک امہ بننی چاہیے، ایک جماعت بننی چاہیے۔ محققین مفسرین نے کہا یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، یہ تو جیسے وَاجْتَنِبُوا مِنَ الْأَوْثَانِ، تو کچھ اوثان سے بچنے کا، من تبعیضیہ یہاں متصلہ ہے، وصل کے لیے، یعنی تم ایک جماعت بنو، تم میں ایک جماعت بننی چاہیے، تم ایک جماعت کی صورت اختیار کرو، تم ایک امت کی صورت اختیار کرو۔ امت کیا ہوتی ہے؟ امت کی بنیادی حقیقت پیچھے بیان کر دی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
ایک ایسی تربیت یافتہ جماعت جو صرف اور صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، اس میں نہ فکری افتراق ہو، نہ عملی افتراق ہو، نہ نظریاتی ہو، نہ سیاسی مفادات کا ہو، نہ معاشی مفادات کا ہو، نہ نسلی ہو۔ افتراق کے جتنے ممکنہ پہلو نسلوں کے تصادم کے ہوں، زبان کے اختلافات ہوں، کوئی سیاسی مفادات کی بات ہو، معاشی مفادات کی بات ہو، ان تمام مفادات سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے لیے اسے کردار ادا کرنا ہے، تو وہ ایک فکری وحدت، عملی قوت اور طاقت، مستحکم ایک فکر و نظریے پر مضبوط جماعت کی تشکیل لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ سے ڈرنے کا، تقویٰ کا حکم دیا گیا، اور اعتصام بحبل اللہ کا حکم دیا گیا، اور اس کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ موت تک ہوگا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ نہیں کہ جز وقتی ہو، ایک وقت تقویٰ ہو اور دوسرے وقت میں غیر متقی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اپنی موت تک ایک نظریے کے ساتھ وابستہ رہے۔ اس نے جب حق سمجھ لیا ایک سچی جماعت میں شامل ہونے کا، تو موت آ جائے پارٹی نہ بدلے، افتراق نہ پیدا ہو، وہ امت، وہ پارٹی ہے۔ افتراق پیدا ہو جائے نسلی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، گروہی مفادات، طبقاتی مفادات، پیسے لوٹ مار کے لیے نہیں، اس کا فکر واضح اور دو ٹوک۔ جب وہ متقی ہے اور اس متقی کو ایک کردار ادا کرنا ہے، تو اسے اگلی تین باتیں جو آ رہی ہیں، الخیر، المعروف اور نہی عن المنکر، تین باتوں پر وہ اپنے فکر و عمل پر متفق ہو، یکجان ہو، ایک امت ہو۔ امت اسے کہتے ہیں جس کے مفادات، جس کے تقاضے، جس کا نظریہ، جس کا عمل، جس کی تنظیمی قوت، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہو کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو اپنے اس کام کے لیے، یہ امت ہے۔ تو انسانی جماعت میں ایک ایسی امت کی تشکیل کرنے کا حکم دیا گیا، چاہیے کہ امر ہے، وَلْتَكُنْ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی امت یا کوئی پارٹی اور جماعت اس اصول پر قائم نہیں ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جس میں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے جمع ہوں، جن میں افکار و خیالات کے حوالے سے آسمان و زمین کے فرق رکھنے والے لوگوں کا ایک چوچو کا مربع ہو، وہ امت نہیں ہے، وہ پارٹی نہیں ہے، وہ کوئی بھی کسی قسم کا کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ جن مختلف مفادات کے لوگوں کو جمع کرے گی، وقت آنے پر بکھر جائے گی، مفادات کی بنیاد پر ادھر ادھر ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جائے گی، پارٹی کی طاقت ہی ختم ہو جائے گی، وہ پارٹی نہیں ہے۔ اور آج پولیٹیکل سائنس کی بنیادی جو روح ہے اور اس کے جو بنیادی تصورات میں، پارٹی اسی کو کہتے ہیں جو ایک نصب العین، ایک اغراض و مقاصد، ایک پروگرام کے تحت، ایک نظم و نسق کے تحت، تنظیم کے تحت کردار ادا کرنے کا حلف اٹھاتے ہیں۔ اور جب ایک پارٹی وجود میں آتی ہے تو اس کی زندگی موت تک اس کے ساتھ اس نے حلف اٹھایا ہے، موت تک وہ اس کا ساتھ رہے گا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ایک نظریہ حق ہو اور کل وہ نظریہ باطل ہو جائے۔
یا پہلا غلط تھا یا بعد والا غلط؟ جو حق ہے وہ موت تک حق ہوگا۔ اس لیے دنیا کی وہ جماعتیں جنہوں نے دنیا میں نتائج پیدا کیے ہیں، اور جس کا اعلیٰ ترین نمونہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کی جماعت، اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ الخیر پر، المعروف، امر بالمعروف پر اور نہی عن المنکر پر یکجان ہے۔ یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اور دنیا میں جو جماعتیں اس تنظیمی ڈسپلن، اس فکر و نظریے کی وحدت کے ساتھ دنیا میں ابھری، انہوں نے نتائج پیدا کیے جی۔ خواہ وہ ماضی کی تاریخ میں دیکھ لیجئے یا حالیہ تاریخ میں چین اور روس کو دیکھ لیجئے، جہاں جہاں ایسی پارٹیاں اپنے بنیادی فکر و نظریے پر متفق ہو کر کردار ادا کیا، جو انہوں نے حق سمجھا اس کے لیے جان لڑا دی، تو کامیاب ہو گئی۔ تو پہلی بات جو مسلمان جماعت کے لیے لازمی قرار دیا کہ وہ ایک امت بنے، ایک جماعت بنے جس میں تفریق کی کوئی صورت نہیں ہونی چاہیے، افتراق اور انتشار نہیں، وہ ہر محاذ پر ڈٹی ہوئی ہو، امیر کی اطاعت کرے، اپنی جماعت کے ساتھ وابستہ رہے۔ یہ نہیں ہے کہ جماعت سے علیحدہ ہو جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، مسلمانوں ہی کی بہت سی جماعتوں نے کہا کہ جی اس حکومت کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کہ جماعت میں شامل ہو اور جماعت کے ڈسپلن کو توڑیں۔ عمر فاروق نے کہا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، باقی کام بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صرف زکوٰۃ ہی تو نہیں دیتے نا، ایک کام میں آپ کو ووٹ نہیں دیا، پیسے نہیں دے رہے آپ بیت المال کے اندر۔ تو کیا فرمایا ابوبکر صدیق نے؟ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، میں اس سے جنگ لڑوں گا، قتال کروں گا کہ جو فرق کرتا ہے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان، پارٹی ڈسپلن توڑ رہا ہے، فلور کراسنگ کر رہا ہے، ادھر سے نکل کر ادھر جانا چاہتا ہے، ذاتی پیسے اپنے علاقے میں خرچ کرنا چاہتا ہے، نہیں اسے ڈسپلن کے تحت مرکز میں جو مدینہ کو جو کچھ وہ دیتا تھا، ایک رسی بھی اگر کوئی دیتا تھا اور نہیں دیتا تو میں اس سے جنگ لڑوں۔ یہ پارٹی ڈسپلن ہے، یہ امت، یہ ہے جماعت۔ ایسی جماعت بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی بات بات کی بولیاں بولے، اس کے مطابق کردار ادا کرے۔ پہلی بات امہ، جماعت۔ دوسری بات کہی یدعون الی الخیر، اس جماعت کا سب سے پہلا کام جماعت کی تیاری ہے، اور جماعت کی مزید تیاری اور طاقت اور قوت کو پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے دعوت، اور دعوت کی تشریح خود اللہ پاک نے دوسری جگہ پر کر دی کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جماعت کی تیاری کے مرحلے میں، اس امت کے بنانے کے مرحلے میں دعوت کے اسلوب کو اختیار کرنا ہے، دعوے کی بات نہیں ہوگی۔ اور دعوت دیں گے اپنے رب کے راستے کی، حق راستے کی، عدل و انصاف کے راستے کی، حکمت سے اور موعظت حسنہ سے۔ اس دعوت کے تین اصول خود اللہ پاک نے بیان کر دیے کہ اپنے رب کی طرف دعوت دو، جماعت کام کرے حکمت کے ساتھ، نمبر دو نصیحت کے ساتھ، موعظت، اور اگر ضرورت پیش آئے کہیں مباحثہ اور مکالمہ کرنے کی، جدال کی، تو باللتی ہی احسن،
دلائل کے ساتھ، عقل و شعور کے ساتھ بات سمجھائی جائے۔ دعوت کا بنیادی اسلوب ہے، وہاں لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، انتشار نہیں پیدا کرنا۔ اس وقت کے مرحلے میں دعوت ہے، اور دعوت کے لیے صبر و تحمل، حکمت، اور حکمت کی تعریف گرد و پیش کے حالات کا درست جائزہ لے کر ان تمام وسائل کو جو اس کے گرد و پیش میں موجود ہیں بروئے کار لانا ایک صحیح حکمت عملی کے ساتھ، کہ انسانیت کو حق سمجھایا جائے دلائل اور شعور کے ساتھ۔ اور سوسائٹی کے حوالے سے بنیادی بات جو سمجھانی ہے وہ اللہ سے تعلق کے بعد انسانیت میں سے ظلم کے خاتمے کے لیے جدوجہد ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ بات ہے کہ دفع التظالم بین الناس، انسانوں کے درمیان باہمی ظلم و ستم کے ماحول کو ختم کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، اسے دفع کرنا۔ تو ظلم کے خلاف ایک نظریے کی دعوت ہے، اور عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ صاف طور پر اللہ پاک نے فرق بیان کر دیا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان امرت لأعدل بینکم، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا عدل و انصاف قائم کرنے کا، اور دوسری طرف واضح طور پر کہہ دیا کہ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظلم کی طرف تمہارا رجحان نہیں ہونا چاہیے۔ تو دعوت، حکمت، موعظت حسنہ اور اچھے طریقے سے جدال، مباحثے اور مکالمے کے ذریعے سے بات سمجھائی جائے، اس کی دعوت ہے۔ اور یہ دعوت تین کام کرنے ہیں کدھر، الی الخیر۔ خیر کیا ہے؟ خیر کی تشریح بھی خود قرآن پاک نے کر دی کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ تین باتوں کے علاوہ کسی چیز میں خیر نہیں ہے۔ امر بصدقۃ، کہ آپ کسی کو کسی غریب کی غربت دور کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دے، مشورہ دے۔ خاص طور پر جب جماعت کا نجوہ ہے، جماعت کی مشاورت ہے، پارٹی نے جو کام کرنا ہے، تو پارٹی کا بنیادی نظریہ خیر کی دعوت ہے، اور خیر کی دعوت کے لیے لازمی اور ضروری ہے پارٹی کا جو اجلاس بھی ہو، جو مجلس بھی ہو، اس میں اگر تین کام ہیں تو خیر کی دعوت ہے۔ صدقہ، امر بصدقۃ، دوسرا کہا او معروف، معروف کا حکم، امر بالمعروف، اس کی تفصیل آگے ادھر آ رہی ہے۔ او اصلاح بین الناس، بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، تمام انسانوں کے درمیان صلح و صفائی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے جماعت مشاورت کرے، نہ کہ انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کرے۔ افساد بین الناس کا کام، انسانیت میں فساد بچانے کا کام نہ کرے، اصلاح بین الناس کا کام کرے۔ یہ تین کام اگر ہیں تو خیر ہے، اور ان تین کاموں کے علاوہ اگر کوئی جماعت بنائی گئی ہے، غریبوں کی غربت دور کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کا نظام نہیں بناتی، معروفات کا حکم اور اس کا نظام قائم نہیں کرتی، انسانیت کے درمیان اصلاح کے لیے کردار ادا نہیں کرتی، تو وہ خیر نہیں۔ نفی کر دی اللہ نے لا خیرہ، اور نفی کے بعد استثناء آیا، الا، خیر صرف اور صرف اور صرف ان تین باتوں میں۔ تو اب یدعون الی الخیر آیا ہے، تو خیر کے لیے لازمی ہے کہ یہ تین امور ہوں۔ خود ساختہ خیر اپنی طرف سے بنا لینا یہ درست نہیں۔
یدعون الی الخیر۔ اس امت کا، اس پارٹی کا دوسرا بنیادی کام ہے یأمرون بالمعروف، کہ معروف کا حکم دے، اور وینہون عن المنکر، تیسرا کام یہ ہے کہ منکرات کو روکے۔ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے؟ محققین مفسرین کہتے ہیں معروف ہر وہ بات ہے جو عقلی طور پر اور شرعی طور پر، عقل و نقل سے جس کا حسن، جس کا اچھا ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ عرف، انسانیت کا مجموعی عرف، آدم سے لے کر اب تک کی انسانیت کا مجموعی عرف، مذاہب ہوں، نظام ہوں، اقوام ہوں، انسانی اجتماعات ہوں، ان تمام کا عرف جس بات کو حق سمجھتا ہے وہ معروف ہے، اور منکر وہ ہے کہ جو عقلاً اور شرعاً، قانونی طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی انسانیت کے لیے وہ برائی قرار پائی ہے۔ منکر کہتے ہیں اجنبیت کو، انسانیت سے وہ اجنبی ہے، انسانیت کے لیے برائی ہے، وہ انسانیت کو نقصان پہنچانے کی بات ہے، اسے کہیں گے منکر۔ اسی لیے وہ تمام اعلیٰ اخلاق، وہ تمام کے تمام معروفات میں ہے، عدل ہے، انصاف ہے، انسان دوستی ہے، خدا پرستی ہے، اسی طرح سچائی ہے، انسانوں کی خیرخواہی ہے، سخاوت ہے، عفت ہے، عصمت ہے، وجاہت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام کے تمام وہ بنیادی ویلیوز ہیں جن کے اچھا ہونے پر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک تمام انسانوں، تمام معاشروں، تمام نظاموں، تمام مذاہب کا اتفاق ہے۔ کوئی یہودی، عیسائی، ہندو یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، سب کہتے ہیں جھوٹ بولنا بری بات ہے، زنا کرنا بری بات ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، عدل کرنا اچھی بات ہے۔ انسانیت کا مجموعی ضمیر جنہیں اچھا سمجھتا ہے وہ معروف ہے، اور ان تمام معروفات کا یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے جو معروفات بیان کیے ہیں، جس کے 10 بنیادی اساسی اصول ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء حنیفی کو، اور جو حکمائے ربانیین دوسری اقوام میں منذرین آئے ہیں ان تمام کو دیے۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 2، کسی انسان کو قتل نہ کرنا، قتل انسانیت سے باز آنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ۔ والدین کے حقوق ادا کرنا، معاہدہ کر کے معاہدہ پورا کرنا، اوفوا بالعقود، معاہدات کی تکمیل، فحشاء فلاں 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 چیزوں سے رکنا، برائیوں سے۔ تو سورۃ انعام میں اللہ پاک نے آخری سے پہلے رکوع میں وہ تمام اصول بیان کر دیے۔ تو وہ اصول جن پر تمام انسانیت کا اتفاق ہے وہ معروف ہے۔ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی خرابی، اکبر الکبائر، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وہ انسانیت کا قتل ہے۔ انسانیت کے قتل کی سزا بھی اللہ پاک نے بڑی سخت رکھی کہ جس کو کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے اس کو اس کے بدلے میں قصاص کے طور پر قتل کیا جائے۔ اور قصاص کی تعریف شاہ صاحب فرماتے ہیں مساوات، مماثلت۔ انسانیت کا قتل ہی نہیں، انسانی اعضاء کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو آنکھ پھوڑی جائے گی، کان کاٹ دیا تو کان کاٹا جائے گا۔ قصاص کہ انسانیت میں تمام انسان برابر ہیں، اور اس برابری کی بنیاد پر
کوئی ظلم کسی انسان پر برداشت نہیں کیا جائے۔ ظلم اور منکرات میں سے انسانی جان اور اس کے اعضاء کے بعد انسانیت کا مال ہے۔ مال چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، ضائع کر دینا کسی کا مال، جان بوجھ کر ہو یا جس صورت میں بھی، اللہ نے اس کے لیے سخت سزا۔ اور اس کے حوالے سے شاہ صاحب ایک بنیادی قانون بیان کرتے ہیں کہ مصلحت مدنیہ، انسانی سوسائٹی کی کسی مصلحت کے خلاف اگر کام کیا جائے تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ منکرات، تو معروف اور منکر کی بڑی واضح اور دو ٹوک تعریف خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، صحابہ کے عمل سے ظاہر ہو گئی، قرآن حکیم کی تعلیمات سے واضح ہو گئی کہ یہ منکرات ہیں اور یہ معروفات ہیں۔ عدل کرنا، نیکی کرنا، خیر خواہی کرنا، انسانیت کے بچاؤ کے لیے کردار ادا کرنا، انسانوں کے لیے خیر خواہی سوچنا، معروفات سب لوگ جانتے ہیں۔ تو کہا امر بالمعروف، ان اعلیٰ اخلاق کا نظام بنانا، امر کہا ہے۔ یہ پارٹی پہلے دعوت الی الخیر کے ذریعے سے انسانوں کو دعوت دے کے ایک مضبوط جماعت بنائے، اور پھر یہ جماعت ایسا سسٹم بنائے جس سے انسانیت کی ترقی کے اعلیٰ اخلاق، ان کا عملی نظام وجود میں آ جائے، اتھارٹی بن جائے، سسٹم بنے، حکومت بنے، نظم و نسق قائم کیا جائے، نظام ہو جو معروفات کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کرے۔ امر وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے۔ ہر آدمی اگر امر کرے تو یہ امر نہیں ہے۔ حکم تو وہ دے سکتا ہے جسے کسی پر کوئی اختیار حاصل ہو، اگر اختیار حاصل نہیں ہے تو دعوت دے سکتا ہے، وہ دعوت دے سکتا ہے، سوچنے کا موقع ہے، کیونکہ دین میں جبر کی بات نہیں ہے، زبردستی نہیں ہو سکتی۔ امر کے لیے ایک سسٹم، ایک حکومتی ڈھانچہ، ایک قانون، ایک عدلیہ، ایک انتظامیہ، ایک مقننہ کا وجود میں آنا ضروری ہے۔ پارلیمنٹ معروفات کا نظام قائم کرے، انتظامیہ ان معروفات کا عملی قومی نظام وجود میں لائے، عدلیہ ان معروفات کی اساس پر انسانوں کے درمیان فیصلے کرے۔ یہ امر بالمعروف۔ واعظ کہنا یہ امر بالمعروف نہیں ہے، واعظ آمر نہیں ہوتا، واعظ صرف نصیحت کرتا ہے، اور اس کا تعلق ادعو الی ربک سے، دعوت سے، کہ وہ خیر کی دعوت دے۔ اس خیر کی دعوت میں معروف بھی داخل ہے، ایک ہے معروف کی دعوت اور ایک ہے معروف کا امر، دونوں کے درمیان بڑا بنیادی فرق ہے۔ جب یدعون الی الخیر ہے اور خیر میں سے معروف بھی ہے تو نیکی اور معروفات کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ اس وقت ہے جب آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، اور جب اتھارٹی وجود میں آ گئی، اور وجود میں لانا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ امر بالمعروف خود تقاضا کرتا ہے کہ آپ ایسا نظام بنائے جو معروف کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرے، اور نہیں عن المنکر، منکر سے روکنے کا عمل نہیں۔ یہ نہیں جو ہے یہ بھی اتھارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ روکے گی کسے؟ تو عدالت روکے گی، انتظامیہ روکے گی، پارلیمنٹ کوئی قانون بنا کر کسی کو روکے گی، مقننہ روکے گی،
کوئی راہ چلتا ہوا کوئی آدمی کسی کو روک سکتا ہے؟ روکے گا تو لڑائی ہوگی، دنگا فساد ہوگا۔ منکرات سے رکنے کا واعظ دعوت کے مرحلے پر ہوگا کہ یہ منکرات نہ کی جائیں۔ اصلاح بین الناس کے خلاف جو بات ہے اس کے لیے دعوت روکنا ہے کہ بھائی رک جاؤ اور معروف کی طرف آؤ۔ لیکن جب اتھارٹی وجود میں آ جائے گی، حکومت وجود میں آ جائے گی، تو پھر منکرات کو روکا جائے گا۔ سود خوری کا نظام مکہ میں چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں معروفات کی، لیکن دعوت دے رہے ہیں، جا کر ان سود خوروں کو کوئی سزا، خود ہی جا کر بازار کے اوپر کوئی حملہ کر کے جس کو سود خور ڈکلیئر کر دیا جائے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں۔ لیکن جب مدینہ کی ریاست بنائی، مدینہ میں حکومت وجود میں آ گئی، تو اب مارکیٹ کے اندر افسر مقرر کر دیا، خبردار جو آدمی کم تولے گا، کم ناپے گا، ظلم کرے گا، منکرات میں سے کوئی عمل بے خرید و فروخت لین دین میں کرے گا تو اس کو بازار سے اٹھا دیا جائے، مارکیٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اسے۔ اب اتھارٹی وجود میں آ گئی، نہیں عن المنکر، تو دونوں کے لیے حکومت ہونا ضروری ہے۔ اور اگر حکومت ہی کہے کہ امر بالمعروف کرو جی، اور نہیں عن المنکر کرنے کے لیے مذہبی رہنما کہیں جی یہ منکر ہے، تو منکر اور معروف کا معنی ہی بدل کر رکھ دیا، مطلب ہی خراب کر دیا۔ اور خاص طور پر آج کے اس تناظر میں کہ آج ہم جس حالت میں ہیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ سب سے بڑا معروف کیا ہے اور سب سے بڑا منکر کیا ہے۔ ہر منکر کی ضد معروف ہوگی اور معروف کی ضد منکر ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے رات ہے تو دن نہیں، دن ہے تو رات نہیں، تقابل ضدین ہے۔ منکر اور جو معروف ہوگا وہ منکر نہیں ہوگا، اور جو منکر ہے وہ معروف نہیں ہوگا۔ اب اس دور کا منکر کیا ہے اور اس دور کا معروف کیا ہے؟ منکرات اور معروفات کے درجے ہیں۔ ایک نیکی کا کام ہے ابتدائی درجے کا، فرد سے لین دین ہے، وہاں معروف کے مطابق، سچائی کے مطابق، پورے تول اور ناپ کے ساتھ ایک کردار ادا کرتا ہے تو معروف۔ فرد کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے، کم تولتا کم ناپتا ہے تو یہ اس درجے کا منکر۔ جو مظالم ہیں، منکرات ہیں، فرد کو قتل کرتا ہے تو وہ اس درجے کا منکر۔ اور اگر قوم کو قتل کرے، پارٹی کو قتل کرے، انسانی اعضاء کو مفلوج بنا کر انہیں بیکار بنا دے، ملکوں اور قوموں کی منڈیوں پر قبضہ کر کے ان کے وسائل اور ان کے مال کو ضائع کر دے، غصب کرے، لوٹ مار کرے، تو کون سا منکر بڑا ہے؟ وہ جو کل انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا منکر، خاص طور پر اس بر عظیم پاک و ہند میں 300 سال جسے مسلط ہوئے ہو گئے، وہ یورپین بھیڑیوں اور نسلوں اور امریکی انسانیت دشمنوں کا وہ کردار ہے جو ان 300 سالوں میں اس بر عظیم میں انسانیت کے قتل، مال کی لوٹ کھسوٹ، یہاں کی قوموں اور نسلوں پر غلامی مسلط کرنے کی صورت۔ اس سے بڑا منکر کیا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے منکر تلاش کرتے پھرتے، فلانا کام نہیں کیا وہ کرو۔ یہ جو بڑا سب سے بڑا منکر ہے کہ طاغوتی قوتوں نے 1757 میں سراج الدولہ کو شکست دے کر اس بر عظیم پاک و ہند پر قبضہ کیا،
تو 400 سال ہو چکے، جس کے نتیجے میں یہ بر عظیم پاک و ہند غلام بنا، اس کی آزادی سلب کر لی، قتل انسانیت کا ارتکاب کیا، کروڑوں انسان قتل کر دیے گئے، اربوں کھربوں ڈالر لوٹ لیے گئے، غصب کر لیے گئے، انسانیت کی توہین کی گئی، ذلت اور رسوائی مسلط کی گئی۔ اس سے بڑا منکر کا کیا ہوگا؟ اس سے بڑا منکر کیا ہے کہ یورپین بھیڑیے بر اعظم امریکہ میں پہنچے اور وہاں کی مقامی نسلوں کو قتل و غارت کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیں، اور وہ سفید چمڑی والے دلوں کے بھیڑیے وہ اس خطے پر قابض ہو کر اس کے وسائل کو نہ صرف لوٹیں بلکہ وہاں سے بیٹھ کر آج دنیا کے 120 ممالک میں دندناتے پھریں، ان کی عزت پامال کریں، ان کو غلام بنائیں، ان پر معاشی وینٹیلیٹر مسلط کریں، ان کو معاشی بھوک میں مبتلا کریں، ان کے آئین اور قانون کا مذاق اڑائیں، ان کے حکومتی عہدیداروں اور ریاست کے سربراہوں کی توہین کریں۔ 400 سال اس کو ہو چکے۔ سب سے بڑا منکر تو یہ ہے، اور سب سے بڑا معروف اس دور کا کیا ہے کہ اس عالمی سامراجی طاغوتی نظام کے خلاف اصلاح بین الناس، معروفات اور انسانیت کی بھلائی کے لیے، عدل و انصاف کے لیے، آزادی اور حریت کی جدوجہد کرنا، یہ سب سے بڑا معروف ہے۔ جس معروف کا بیڑا سب سے پہلے سراج الدولہ نے، ٹیپو سلطان شہید نے، سید احمد شہید نے، 1857 کی جدوجہد آزادی کے مجاہدین نے، اور اس کے بعد تحریک ریشمی رومال کے سچے علماء ربانیین نے، خلافت تحریک چلانے والوں نے، تحریک ترک موالات چلانے والوں نے، آزادی اور حریت کی جنگ لڑنے والے سچے علماء ربانیین نے جو بیڑا اٹھایا، اس سے بڑھ کر عمل بالمعروف کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے جماعت بنائی، جدوجہد کی، جہاد کیا، آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کیا، اور اس کے لیے ضرورت پیش آئی یہاں اجتماعیت کو اکٹھا کرنے کے لیے، تو حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی نے فتویٰ دارالحرب دیا، انگریز سامراج کے منکر کے خلاف معروف کی اساس پر فتویٰ دارالحرب دیا گیا کہ ہندوستان غلام ہو چکا ہے، یہ ملک، اس پر انسانیت دشمن بھیڑیوں کا تسلط ہو چکا ہے، اب جنگ کا یہ میدان بن چکا ہے، اس لیے لوگ اٹھیں اور اس کے خلاف آزادی کی جنگ لڑیں۔ واضح طور پر ایک منکر ہے، اس منکر کے خلاف معروف اور آزادی اور حریت کے لیے اس جماعت نے کردار ادا کیا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے جدوجہد آزادی کے لیے کردار ادا کیا، جماعت بنائی، امت بنائی جو یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کی عملی تصویر تھی، جس نے پورے ہندوستان میں دعوت الی الخیر، آزادی اور حریت کی دی، اور جہاں موقع ملا تو عارضی حکومت موقتہ ہند جا کر آزاد قبائل میں بنائی اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام بنایا انگریز سامراج کے خلاف۔ پنجاب میں بیٹھی ہوئی ان کی ایجنٹ جماعت کے خلاف جدوجہد آزادی کی جنگ لڑی۔ آپ دیکھیے کہ یہ معروفات کے لیے کام تھا، اور اسی زمانے میں پشاور کے 500 مولوی مل کر سید احمد شہید کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، تو وہ فتویٰ منکر تھا، اور سید احمد شہید کی جدوجہد معروف تھی۔ فتویٰ دینے کا کیا ہے؟
فتوے کی نوعیت کیا ہے؟ صرف اس لیے فتویٰ کیا کہ جی یہ حنفیت کا وہ تقلیدی طریقہ کار جو پٹھانوں میں پچھلے 300 سال سے چلا آ رہا ہے، اس کے بجائے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا تحقیقی طریقہ کار جو حدیث اور قرآن کی اساس پر ہے، یہ اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اس بنیاد پر 500 مولویوں نے کہا کہ ان سے لڑنا جائز ہے۔ کس کے لیے؟ رنجیت سنگھ کے وفادار اس حکمران کے لیے جو پشاور پر قابض ہو کر سید صاحب کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے۔ تو گروہی مفادات کی جنگ ہے، یعنی اس نے منکر کو معروف بنا کر فتویٰ دیا، اور سید احمد شہید اور ان کے ساتھ جدوجہد آزادی کر لڑنے والے وہ فتوائے دارالحرب کے تحت معروف کے غلبے کے لیے اور منکر کے خلاف جدوجہد اور کوشش کرنے والے۔ تو ایک فتویٰ تو ان 500 مولویوں نے بھی دیا تھا جی، بڑے بڑے ولی محمد خان جو پشاور کا حکمران، سید صاحب نے اسے شکست دی، منافقت کے ساتھ جماعت میں شامل ہوا، سید صاحب آگے چلے گئے اور اس کو وہاں کا دوبارہ حکمران بنا دیا۔ اس نے بڑے قسمیں اٹھائیں، بڑی منافقت سے پاؤں میں پڑا، ہاں جی، کہ بس میں آپ کی بات کا پابند ہوں گا، یہ ہوں گا وہ ہوں گا۔ سید صاحب نے کہا چلو، سید صاحب ابھی مردان نہیں پہنچے کہ اس حکمران نے بغاوت کر دی۔ وہاں جو سید صاحب کے نمائندے تھے انہیں پکڑ لیا، قتل کیا اور نقصان پہنچایا۔ سید صاحب دوبارہ لوٹ کر دوبارہ پشاور پر قبضہ کیا۔ جب وہ گرفتار ہو کر سامنے آیا تو بغل میں فتویٰ لیے بتا۔ سید صاحب نے پوچھا تم نے بغاوت کیوں کی؟ کہنے لگا جی میں تو اسلام کو جانتا نہیں، یہ 500 مولویوں نے فتویٰ دیا اور معروف یہ ہے کہ تم ان کے خلاف لڑو۔ پوری تفصیل مکاتب سید احمد شہید میں اور سیرت سید احمد شہید میں موجود ہے۔ منکرات پر فتویٰ دینے والے، اس کی تائید کے لیے ایک طرف شاہ عبد العزیز صاحب کا حریت اور آزادی کے لیے فتویٰ ہے، اور ایک طرف ان بکاؤ مولویوں کا فتویٰ ہے جو انگریز اور رنجیت سنگھ کے زیر اثر سید صاحب کے خلاف سید صاحب کو منکر قرار دے کر فتویٰ دے رہے۔ تو منکر کی حمایت ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کہ آزادی اور حریت کی جنگ لڑنے والے علماء حق نے جب فتویٰ دیا، فیصلہ کیا تو معروف تھا۔ اسی فتوے کی اساس پر بہادر شاہ ظفر نے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جدوجہد اور مزاحمت کا اعلان جنگ کیا تو وہ درست تھا، وہ معروف تھا۔ اور اسی زمانے میں اس کے مقابلے پر وہ بکے ہوئے مولوی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے کردار ادا کر رہے تھے، وہ غداران وطن، آزادی اور حریت کے دشمن، وہ سب کے سب بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے قتل کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر کردار ادا کرے۔ کیا مولوی مراتب علی سب کو معلوم نہیں ہے؟ حکیم شمس جو ہے وہ معلوم نہیں ہے کہ کس نے کیا غداری کر کے کردار ادا کیا تھا؟ ان کے فتوے کی کیا حیثیت ہے؟ منکر کے پیچھے چل گئے۔ اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دعا مانگو اللہ سے، اللہم ارنا الحق حقا، حق کو حق کے طور پر ہمیں دکھا، اور وارنا الباطل باطلا، اور باطل کو باطل کے طور پر دکھا۔ یہ نہ ہو کہ ہم حق کو باطل سمجھنے لگے اور باطل کو حق سمجھنے لگے۔ 500 مولویوں کا فتویٰ، وہ بھی پشاور کے سید صاحب کے خلاف، باطل کو حق سمجھ کر دیا گیا، اور شاہ عبد العزیز صاحب کا فتویٰ حق کو حق سمجھ کر دیا۔ یہ وہ بنیادی فرق 1857 کے موقع پر بھی یہی بات ہے۔ آگے چلیے، انگریزوں کے خلاف جب تحریک ترک موالات حضرت شیخ الہند نے
برپا کی، تو سیاست کا صحیح شعور رکھنے والے حضرت شیخ الہند اور ان کے ساتھ 500 علماء نے فتویٰ دیا، انگریز سامراج کے خلاف ترک موالات، آزادی کی جنگ لڑی۔ اور تھانہ بھون کا فتویٰ بہت سارے مولویوں نے جاری کیا کہ نہیں، ہمیں تو انگریزوں سے وفاداری کرنی ہے، اوفوا بالعقود، معاہدات کی پاسداری کرنی ہے۔ یعنی انگریزوں کے نظام کا حصہ رہنے کی حمایت میں فتویٰ جاری کیا جا رہا ہے۔ تو حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ بھائی دنیا کا وہ شیطان، وہ یورپین بھیڑیے جنہوں نے ایشیا، افریقہ، حتیٰ کہ خود بر اعظم امریکہ میں ان یورپین نسلوں نے انسانیت کی تباہی اور بربادی کی، اس منکر کے خلاف مزاحمتی فتویٰ وہ حق نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس کی حمایت میں فتویٰ اس منکر کی حمایت۔ اور جب انسانی سوسائٹی کی مصلحت مدنیہ کے خلاف کوئی بھی کردار ادا کیا جائے تو مالا اعلیٰ کی لعنت براہ راست اس قوم پر پڑتی ہے۔ تو یہ آزادی اور حریت کی بات ہے کہ آزادی اور حریت آپ کس منکر کے خاتمے کے لیے کام کریں۔ اگر سید احمد شہید کے خلاف 500 مولوی منکر کی بنیاد پر فتویٰ دے سکتے ہیں تو یہ مولوی کیوں نہیں دیں گے؟ کیا حیثیت ہے، کیا قانونی بنیاد پر؟ اس خطے میں جب تک وہ سچی جماعت تربیت یافتہ تیار نہیں ہوتی تو کسی گماشتہ نظام میں رہتے ہوئے امر بالمعروف ہو سکتا ہے؟ وہاں سوائے ایجنٹی کے نظام کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ملک کا وزیر اعظم ہو اور وہ لوگوں کو خیر کی دعوت دینے کی بات کرے اور امر بالمعروف کچھ نہ ہو، کیا سسٹم کو تبدیلی پیدا کی، کیا کردار ادا کیا؟ کیا اس غلامی کے نظام کے خلاف کسی قسم کا کوئی مزاحمتی عمل ہوا؟ پارلیمنٹ بدلی، انتظامیہ بدلی، عدلیہ بدلی؟ نہیں۔ وہ برطانوی سامراج جس نے دنیا بھر کے ملکوں پر قبضہ کر کے ان کی منڈیوں پر تسلط حاصل کیا تھا، آج سے 75 سال پہلے وہ تمام ملکوں پر غلامی کرنے کا حق برطانیہ نے امریکہ کو منتقل کر دیا۔ آج وزیر اعظم خطاب میں کہتا ہے کہ جی مجھے ڈکٹیشن دی گئی ہے، میری توہین کی گئی ہے، کسی ریاست کے سربراہ کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ تاریخ پڑھی ہے تم نے؟ جون 1946 میں جب دلی میں امریکی سفیر نے واشنگٹن کو ڈوزیئر بھیجا تھا، اس کے الفاظ پڑھے ہیں۔ پہلا وزیر اعظم جب روس کے دورے کی اس کو دعوت ہو گئی اور روس جانے کے لیے پابرکات تھا، امریکہ نے ایک کال کی۔ آپ کا جو سفیر امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا ملک غلام محمد، جو آج آپ کے پاس میسج بھیج رہا ہے، آپ کا سفیر، اس زمانے میں اس سفیر نے وہ خط بھیجا تھا آپ کے وزیر اعظم کو۔ پہلا وزیر اعظم جی اس کو خط بھیجا، گئے تھے کہ نہیں تم؟ بڑے آئے کہ جی آزاد ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ آزادی کب ملی تھی تمہیں؟ کوئی آزادی کی تاریخ ہے تمہاری؟ پہلے وزیر اعظم کو دھمکی دے کر امریکہ نے بلا لیا تھا وائٹ ہاؤس، اور جیسے وائٹ ہاؤس داخل ہوا آپ کا وزیر اعظم، انہوں نے کہا یہ دیکھو جون 1946 کا معاہدہ ہے، اس معاہدے کی روح سے تم امریکہ کی لے پالک اور غلام ریاست ہو، ہماری اجازت کے بغیر تم روس کیسے جا رہے تھے؟ یہ کوئی نیا واقعہ ہوا ہے آج؟ آپ کے ملک کا پہلا منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو یہ کام ہوا، جس نے بھی آزادی اپنے آپ کو سمجھا کہ میں بڑا آزاد ہوں، تو پر کترنے کے لیے اسی وقت ماشاءاللہ کردار ادا کرنے کے لیے اس کے جتنے ایجنٹ ہیں، معروف کو
منکر بنانے کے لیے اور منکر کو معروف بنانے کے لیے میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ بڑا افسوس یہ ہے کہ اس میں مذہبی رہنما استعمال ہوئے۔ آج تو تاریخ نے علم نشرہ کر کے سب کچھ نام نظام مصطفیٰ کی تحریک کا تھا، کام منکرات کو پھیلانے کا تھا، فتوے اسلام کے نام پر دیے گئے اور ملک اور ریاست کو غلام بنانے کی سیاہ رات کو آگے بڑھانے کے میں کردار ادا کیا۔ اور آج بھی وہی عناصر مذہب کے روپ میں، سیاست کے روپ میں، رہنمائی کے روپ میں۔ آج اپوزیشن کے لیڈر کہتے ہیں کہ جناب ہم امریکہ سے ٹکر نہیں لے سکتے کیونکہ ہماری معیشت وینٹیلیٹر پر ہے، جو ڈرپیں لگی ہوئی ہیں وہ اگر ہماری بند ہو گئی تو ہم مر جائیں گے۔ کب آپ وینٹیلیٹر پر نہیں تھے بھائی؟ ملک بنانے کے وقت میں بھی آپ وینٹیلیٹر پر تھے نا۔ آپ کے پاس کل کتنا ریونیو تھا جس کی بنیاد پر آپ ملک چلا سکتے تھے؟ تو محتاج ملک بنانا، گماشتہ نظام بنانا، یہ سامراج کی ضرورت ہے۔ اور اس گماشتہ نظام کے لیے جو پارٹیاں، جو گروہ، جو جماعتیں گزرتے وقت کے ساتھ استعمال ہوتی رہیں، وہ بھی جرم میں اتنی ہی شریک ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ معیشت کے راستے سے ریاستوں کو کمزور کیا جاتا ہے، ان کی معیشت قرضوں میں جکڑی جاتی ہے۔ جب آپ کے اسٹیٹ بینک نے پاکستان بننے سے 6 مہینے پہلے ورلڈ بینک اور IMF سے قرضوں کا معاہدہ کیا تھا تو اسی وقت سے آپ وینٹیلیٹر پر تھے۔ آج کوئی نئے وینٹیلیٹر لگے ہیں؟ آج نئی کوئی ڈرپیں چڑھی ہوئی ہیں آپ کو؟ اب فیصلہ قوموں کو کرنا ہے، ریاستوں کو کرنا ہے، سچی جماعتوں کو کرنا ہے کہ کیا اس معیشت کے الجھاؤ کے چکر میں قوموں کو ڈال کر غلام بنانے کا عمل یہ معروف ہے یا منکر؟ عقل، نقل، شعور، اقوام متحدہ کے چارٹر قوموں کی حق کے خود ارادیت کی اساس پر معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اور یاد رکھو جب منکر واضح ہو گیا، آج کے اس دور میں تو یہ منکر واضح ہو گیا۔ لیاقت علی خان کا سارا مقدمہ یا اس کی امریکہ جانے کی دعوت کا ڈاٹا تو 30 سال کے بعد اوپن ہوا تھا کہ کیسے CIA نے لیاقت علی خان کو وہاں پہنچایا اور اس کے بعد کیسے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے براستہ ایران اور افغانستان لیاقت باغ پنڈی کے اندر اسے قتل کیا۔ یہ تو آج 30 سال کے بعد پتہ چلا جی۔ 1977 کی کہانی، بلکہ 1970 سے لے کر اب کی کہانی اب کے ڈاکومنٹ سے پتہ چلا، لیکن آج تو علم نشرہ ہو کر ابھی اس سوشل میڈیا، اس انٹرنیٹ، اس ویب سائٹس کے سسٹم کے ذریعے سے سب کے سامنے کھل کر سامنے آ گیا۔ تو منکر متعین کرو حق کی بنیاد پر کہ جو قاتل، لٹیرا، انسانیت دشمن قوموں اور ملکوں کو وینٹیلیٹر پر رکھ کر ان کی سیاست میں مداخلت کرنے والا، ان کی آزادی کو سلب کرنے والا، وہ معروف ہے یا منکر، یہ فیصلہ کرے۔ دونوں پارٹیاں فیصلہ کریں۔ انصاف کے نام پر تحریک چلانے والے بھی اور اسلام اور جمہوریت کے علمبردار بھی ذرا ٹھنڈے دل سے، ان کے لیڈر تو نہیں سمجھیں گے لیکن ان کے باشعور عوام، ان کے نوجوان وہ تو سمجھیں کہ امت کیا ہے، پارٹی کیا ہے، یدعون الی الخیر کا عمل کیا ہے، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، اور اس کا سسٹم بنانے کا عمل کیسے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب منکر کے طور پر طے ہو گیا تو من رآ منکرن، جو کسی منکر کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، سب سے فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے۔ تبدیلی کے نعرے لگانے سے تبدیلی نہیں آتی، ہاتھ سے تبدیل کرے۔ اور اگر اتنی طاقت نہ ہو تو فبلسانہ، اپنی زبان سے
اس منکر کو منکر تو کہے، نہ کہ منکر کو معروف بنا کر فتوے جاری کرے۔ اور اگر زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں ہے تو فبقلبہ، دل سے تو برا سمجھے۔ دنیا کا وہ سامراجی اور طاغوتی ملک جو دنیا بھر میں 120 جگہوں پر اڈے رکھ کر قوموں کو غلام بنانے کے لیے کردار ادا کرتا ہے، قوموں کی حق کے خود ارادیت کو سلب کرنے کے لیے یوکرین میں اڈے بنانا چاہتا ہے، یورپی یونین کو علاقار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، اس منکر کو برا تو سمجھے، زبان سے اس منکر کے بارے میں بات کرے۔ اور اگلی حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ترمذی کی روایت ہے، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم پر لازم ہے وَلَا تَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم پر لازم ہے کہ معروف کا حکم دیا کرو، تاکید کے ساتھ، اور منکر سے روکا کرو جتنی طاقت ہے۔ ان تین میں سے ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، دل سے روکو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یبعث علیکم عقاباً، ایک روایت میں ہے عذاباً، تم پر اللہ عذاب بھیجے گا من عندہ، اپنی طرف سے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یبعث اللہ علیکم عذاباً او عقاباً، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم دعائیں مانگو گے، فلا یستجیب لہم، پھر لوگ دعائیں مانگیں گے، حرم میں بھی مانگ رہے ہیں، ہاں جی، فیصل مسجد میں بھی مانگ رہے ہیں، بادشاہی مسجد میں بھی مانگ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ٹی وی چینلوں پر بھی بیٹھ کر دعائیں مانگیں گے، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ انہوں نے منکر کو معروف بنا دیا اور معروف کو منکر بنا دیا۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ تم میں حق بات بیان کرنے والے ضرور رہنے چاہیے، ضرور بھی ضرور معروف کو معروف کہو اور منکر کو منکر کہو، اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرو۔ اللہ پاک نے کہا دوسری جگہ پر کہ کیوں نہیں عالموں نے، رہنماؤں نے لوگوں کو کیوں نہیں روکا فساد سے؟ جی تو بڑی بنیادی سی بات، اگر معروف اور منکر کی اصطلاح استعمال کرنی ہے تو سوچ سمجھ کر، جو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو مطلب صحابہ کی زندگی سے سامنے آیا، جسے اولیاء اللہ نے اختیار کیا، جسے حریت پسند علماء نے سمجھا، اس کے مطابق استعمال کرو، ورنہ تو عذاب ایسا آئے گا، لعنت ایسی پڑے گی کہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں۔ آج دعائیں مانگتے ہیں لیکن منکر کو معروف کہتے ہیں تو قبول کیسے ہوگی؟ یعنی اس وقت ساری پارٹیاں مل کر منکر کو معروف بنانے پر تلی ہوئی ہے اور معروف کے مٹانے پر۔ بھائی دنیا بھر میں عقلی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہر ملک جب وہ ملک بن گیا تو اس کو آزادی چاہیے، اس کے سربراہ کا احترام ہوگا، اس کی پارلیمنٹ کا احترام ہوگا، اس کی عدلیہ کا احترام ہوگا، قانون موم کی ناک کی طرح نہیں جدھر مرضی موڑ لو، اور پارٹی ہوگی تو پارٹی کا ہر فرد پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوگا، سرے عام لوٹے بازی نہیں ہوگی، معروف ہے۔ اس لوٹے بازی کو معروف کہنا یہ دراصل لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے، اور ملائے اعلیٰ کی لعنت سے چہرے مس ہو جاتے ہیں، ذلت اور رسوائی حاصل ہوتی ہے۔ کیوں کہ آج اس وینٹیلیٹر جس کو بچانے کے لیے تم کام کر رہے ہو، جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو اسی امریکہ نے وہ وینٹیلیٹر باہر نکال دینا ہے، پھر بھی تو تڑپو گے، پھر بھی تو عذاب میں مبتلا ہوگا، کیونکہ وہ کسی انسانی خیر خواہی کی بنیاد پر تو کام نہیں کر رہا۔ اس کی تو تاریخ ہی ہے، لیبیا میں جو اس نے حرکت کی،
عراق میں جو حرکت کی، افغانستان میں جو حرکت کی، جاپان پر جو اس نے ایٹم بم گرائے، پوری تاریخ ہے ظلم اور سفاکیت کی۔ پھر اس کے ساتھ یارانے بڑھانا، جو تعلقات منکرات پر مبنی ہیں وہ خراب ہو رہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اور دعویٰ ہے رہنمائی کا، دعویٰ ہے دینی رہنمائی کا، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے؟ رہنمائی تو معروف کی طرف جانے کی ہوتی ہے۔ تو قرآن حکیم جو عقل دے رہا ہے، جو شعور دے رہا ہے، جو فہم و بصیرت پیدا کر رہا ہے، آج ہماری عقلیں کیوں مسخ ہو گئیں اور آزادی اور حریت کی سوچ کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ تو معروف اور منکر کا وہ دائرہ کار جو سچے اولیاء اللہ علماء ربانیین کا بیان کردہ ہے، اس کو اپنانے سے ہی عافیت ہے، اور اسی پر بنائی ہوئی جماعت ایک کردار ادا کر سکتی ہے۔ ورنہ تو چوچو کا مربع، کبھی چھلانگ مار کر ادھر چلے جائیں گے، کبھی ادھر چلے جائیں گے، جیسا کہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شر اور فتنے سے بچائے، ہمارے ملک کی حفاظت کرے، قومی وقار اور عزت اور آزادی کی حفاظت کرے، اور ہمیں ظلم کو سمجھنے، منکر کو سمجھنے اور معروف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔